शहबाज शरीफ से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मैंने नंबर पूरे करके उन्हें वज़ीर आज़म बनाया। मुझे खुर्शीद शाह ने मरवाया, बिलावल से दस्तखत करवा लिए और मैं कुछ ना कर सका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू में इजहार ख्याल, कहा इंतखाबात 8 फरवरी से कुछ दिन आगे चले भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। अब जो लाडला जेल में है उसे 30 साल में बनाया गया, लाडले को ना हटाते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। अदम एतमाद से पहले पीटीआई ने हुकूमत की आधी मुद्दत की पेशकश की, मैंने इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म बिलावल बनेगा या मैं, ये वक्त बताएगा। कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों, और एक पाकिस्तान का ये हशर बर्पा हो गया। लोग महंगाई में अपनी सारी कमाई जो है वो खो चुके, बिजली का बिल नहीं दिया जाता, सब्जियां दाल खरीदने से भी मजबूर हो गए। तो ये आलम तो हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा। पाकिस्तान का हशर नशर क्यों किया गया, नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास के खिताब में सवाल, कहा 2018 में सब ने नून लीग के जीतने की पेशगोई की, मेरे दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, सी पैक की रफ्तार तेज थी, कभी हम आगे थे, आज दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई और हम पीछे रह गए। कौम जानना चाहती है 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, ऐसा हाल कभी नहीं देखा, मुल्क के साथ जो हुआ उसके अजाले के लिए अपनी जात से बालातर होकर सोचना होगा। जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी के संगीन वाक़ये में मुलव्विस थे, वो उनका जेल से निकल चुके। फिर खान साहब ने उनको दावत दी कि आए वापस पाकिस्तान के कबायली इलाकों में। साबिक चेयरमैन पीटीआई मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफे के जिम्मेदार, बिलावल भुट्टो की निगरान वज़ीर दाखिला के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई हुकूमत ने दहशतगर्दों को छोड़ा, उन्हें कबायली इलाकों में रहने की इजाजत दी, जिसके बाद दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। रातों रात लिए गए इस यू टर्न के असरात अवाम आज भुगत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भुट्टो रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त नश्र करने की अपील, केस ओपन करने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से इजहार तशक्कुर। बानी पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस 12 साल बाद दोबारा खुल गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2011 में सदारती रेफरेंस अदालत उज़्मा में दायर किया था। रेफरेंस में अब तक 6 समाअतें हो चुकी, आखिरी समाअत 12 नवंबर 2012 को हुई। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की जानिब पेशकदमी, रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। कौमी और सूबाई असेंबली के 859 हलकों के लिए आरओज, डीआरओज और एआरओज की तकर्री। पंजाब 41, सिंध 30, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 36 डीआरओज तैनात। पंजाब में 141, सिंध 61, खैबर पख्तूनख्वा 45, बलोचिस्तान में 16 आरओ और एआरओ का तकर्रुर कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, सियासी लिसानी जो मिलावटें हैं, इम्कानात हैं, शख्सियात हैं, कंप्रोमाइज्ड लोग जब आपके इर्द गिर्द बैठे होंगे तो इंतखाबात किसी तरह भी शफाफ नहीं हो सकते। MQM का आम इंतखाबात की शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, पीपल्स पार्टी पर इलेक्शन खरीदने का इल्जाम लगा दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए अदालत जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल बोले एक साबिक पुलिस अफसर के मुताबिक 700 अरब रुपए मुल्क से बाहर गए, इस रकम से ये लोग इलेक्शन खरीदना चाहते हैं। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान का बलोचिस्तान तबादला, इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान शरीफुल्लाह सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात। तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। मुत्तहिदा ने इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए उन्हें पीपल्स पार्टी का आदमी करार दे दिया।
MQM پاکستان کے وفد نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات میں تحفظات سامنے رکھے تھے۔ جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ اپنے اعتراض کے ذریعے قومی مجرموں کو ریلیف دلوانا چاہتے ہیں۔ سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل پر بنے انٹرا کورٹ اپیل کے بینچ کی سربراہ پر اعتراض مذموم اقدام ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کا ٹویٹ، کہا جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ اپنی پوزیشن استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہوں گے۔ 9 مئی کو توڑ پھوڑ میں ملوث افراد ملک اور قوم کے مجرم ہیں، کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ وزارت داخلہ نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ وزارت داخلہ کی اپیل میں سوال کیا گیا کہ کیا کیس آرٹیکل 199 کے تحت پہلے ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا۔ لفظ سویلین کی اصطلاح بہت وسیع ہے، کیا عدالت نے اسے نظر انداز نہیں کیا؟ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دیا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کو بینچز کی تشکیل پر تحفظات۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت سپریم کورٹ کے تمام ججز کو خط لکھا۔ 3 رکنی ججز کمیٹی کا اجلاس 7 دسمبر کو ہوا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا فیصلہ 5 رکنی لارجر بینچ کا تھا۔ اجلاس میں انٹرا کورٹ اپیلوں پر 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دینے پر اتفاق ہوا۔ خط کے مطابق من پسند ججز کا تاثر ختم کرنے کے لیے طے ہوا تھا بینچ میں سینئر ترین 7 ججز کو شامل کیا جائے گا۔ سینئر ججز کے بینچ میں شامل نہ ہونے سے متعلق میں مکمل لا علم ہوں۔ 7 رکنی بینچ پر اتفاق کے باوجود 6 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ تاحیات نااہلی کے معاملے پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد، سپریم کورٹ کا نوٹس۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا، سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی چلے گی یا سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ الیکشن سر پر آ گئے اور کسی کو پتہ نہیں وہ الیکشن لڑے گا یا نہیں۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں سے کسی ایک کو برقرار رکھنا ہوگا۔ اٹارنی جنرل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری۔ معاملہ نااہلی کی مدت کے تعین کے لیے لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوا دیا۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف اپیل پر آج سماعت۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ دن 2 بجے سابق وزیر اعظم کی اپیل پر سماعت کرے گا۔ آج نیب کی جانب سے دلائل دیے جائیں گے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس کا ٹرائل رکوانے کے لیے ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست کے مطابق عدالت کے 2 رکنی بینچ نے کیس کی کارروائی کو کالعدم قرار دے کر اوپن کورٹ سماعت کا حکم دیا۔ ٹرائل کورٹ نے قانونی تقاضے پورے کیے بغیر 4 دسمبر کو فرد جرم کی کاپیاں تقسیم کی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 13(6) کی غلط تشریح کی۔ ٹرائل کورٹ کا 4 دسمبر کا حکم کالعدم قرار دیا جائے۔ اس درخواست پر فیصلہ ہونے تک ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو روکا جائے۔ ادھر توشہ خانہ فیصلہ معطلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف سابق پی ٹی آئی چیئرمین کی درخواست فل بینچ کے سامنے رکھنے کی سفارش۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم نے دوران سماعت پوچھا، اب تک کتنے کیسز میں جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن ہوا؟ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ سائفر اور القادر ٹرسٹ سے متعلق کیسز کے لیے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن ہوا۔ عدالت کا تمام ریکارڈ متفرق درخواست کے ساتھ لگانے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ جسٹس عالیہ نیلم نے درخواست فل بینچ میں پیش کرنے کی سفارش کرتے ہوئے چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پر حتمی فیصلے سے روک دیا۔ تحریک انصاف کی درخواست پر عدالت کا فیصلے تک الیکشن کمیشن کو فائنل آرڈر پاس نہ کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، سماعت 19 دسمبر تک ملتوی۔
پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں کی سماعت آج ہوگی. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں بینچ سماعت کرے گا. چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان کو طلبی کا نوٹس جاری. ادھر بلے کے انتخابی نشان کے حصول کے لیے ایک اور جماعت کی الیکشن کمیشن میں درخواست. ہم عوام پارٹی کے مطابق تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے انعقاد میں ناکام رہی. سابق وزیر صحت پختونخوا شہرام ترکی کے خلاف نیب نے اربوں روپے کی تحقیقات شروع کر دیں. سابق وزیر پر محکمہ صحت کے لیے اربوں روپے کی غیر ضروری میڈیکل مشینری خریدنے کا الزام. نیب نے نوٹس جاری کر دیا. شہرام ترکی کے خلاف تمام ثبوت حاصل کرنے کا دعویٰ. سابق وزیر کافی عرصے سے مفرور، پولیس کو بھی مختلف مقدمات میں مطلوب ہے. نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا 7واں اجلاس ملتان، خانیوال، بہاڑی اور لودھنا سے موزوں امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے. قائد نون لیگ 18 دسمبر کو سندھ کے دورے پر روانہ ہوں گے. ایم کیو ایم سمیت اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سمیت اہم معاملات طے پائیں گے. کراچی سٹی کونسل اجلاس میں ہنگامہ آرائی. ایوان مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگا. لڑائی تحریک انصاف کے دو گروپوں کے آمنے سامنے آنے سے ہوئی. سابق چیئرمین کے حمایتی اور مخالف گروپ کے ارکان گتھم گتھا، ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی. جماعت اسلامی کا پیپلز پارٹی پر ہنگامہ آرائی کا الزام. حافظ نعیم الرحمان کا میئر کراچی مرتضی وہاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان. ایکنے کے اجلاس میں پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 16 ارب 81 کروڑ روپے منظور. نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت اجلاس میں 372 ارب روپے مالیت کے 9 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی. خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ 7 اضلاع میں 25 ارب روپے مالیت کا فوڈ سیکیورٹی منصوبہ شروع کیا جائے گا. وزارت ریلوے کا پورٹ قاسم سے تھرکول تک 53 ارب 72 کروڑ کا منصوبہ منظور. سندھ میں سیلاب سے متاثرہ 1607 اسکولوں کی بحالی کے لیے 86 ارب روپے کے منصوبے پر اتفاق. کراچی والے گرم کپڑے نکالنے، موسم ٹھنڈا ٹھار ہونے لگا. درجہ حرارت میں نمایاں کمی. بلوچستان کے ضلع زیارت میں درجہ حرارت -2 سینٹی گریڈ. خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں بارش کی پیشگوئی. اسلام آباد میں موسم سرد اور جزوی ابر آلود رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. آواز گرجدار، اداکاری جاندار. دہائیوں تک پاکستانی پنجابی فلموں کے مداحوں کے دلوں پر راج کرنے والے اداکار الیاس کشمیری کی آج 16ویں برسی. لیلا مجنوں، وعدہ، انجام، یکے والی اور عشق پر زور نہیں جیسی سپر ہٹ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.